آج سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنا کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ بہت لمبا فیصلہ ہے، لیکن اس کے جو کچھ اہم نکات ہیں انتہائی اہم ہیں، قابل غور ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شہری اور ہر سیاسی جماعت کو قانون کے مطابق پرامن جلسہ جلوس اور احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن ایسے مظاہرین جو احتجاج کے دوران سڑکیں بند کریں یا پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ جب ریاست 12 مئی 2007 کو کراچی کی سڑکوں میں بہنے والے خون کی ذمہ دار اعلیٰ حکومتی شخصیات کو کٹہرے میں لانے اور سزا دینے میں ناکام ہو گئی تو اس سے تشدد کے ذریعے مقاصد حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک آدمی ایسا فتویٰ جاری کرتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے یا دوسروں کو نقصان کے راستے پہ ڈالتا ہے تو اس شخص کے خلاف پاکستان کرمنل پینل کوڈ، انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 اور الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایسے کیبل آپریٹر جو لائسنس یافتہ نشریاتی ادارے کی نشریات کو روکیں ان کے خلاف بھی پیمرا کو قوانین کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ آگے چل کے کہا گیا کہ آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی سمیت تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں اور آئی ایس پی آر کو اپنے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تقریر اور اظہار رائے کی آزادی کو محدود نہیں کر سکتے، انہیں نشریات کی انتظامیہ یا اخبار کی تقسیم میں مداخلت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ان تمام افراد کی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے جس کی سرگرمیاں ملک کی جغرافیائی سالمیت کے لیے خطرہ ہوں، اور آئین مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کے کسی بھی قسم کے سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے یہ کسی سیاسی جماعت، دھڑے یا فرد کی مدد کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اس میں اہم ترین بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو فتویٰ جاری کرتا ہے اس کے خلاف کرمنل کوڈ کے تحت یا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ جو فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ کے خیال میں اس پہ عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب فیصلے پر عمل درآمد مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی آپریٹو پارٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو تو ڈیٹیل میں نے نہیں اس کی پڑھی۔ یہ اس میں ڈائریکشن کہا گیا ہے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ فیض آباد یہ جو میرے پاس سامنے جو ہے نا جی ڈائریکشن اسپیسیفک کون سا ڈائریکشن ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اچھا کہ اے ٹی سی کورٹ میں ان کو ٹرائی کریں۔ ہاں، اے ٹی سی کورٹ میں یقیناً بالکل یہ انہوں نے کہا ہے کہ one should only support this for the reasons mentioned above this case is disposed of with the following declarations and directions۔ یہ ڈائریکشن دیا انہوں نے۔ جی، تو فیض آباد دھرنے میں بھی ایک معاہدہ ہوا اور اس کے بعد بھی انہی شخصیت کے ساتھ ایک اور معاہدہ ہوا جو آسیہ بی بی کے بعد جو کی بریت کے بعد جو واقعات ہوئے، جس وقت ہمارے وزیر داخلہ جو وزیر اعظم ہے وہ ملک سے باہر تھے، اس کے بعد بھی ایک اسی قسم کا ایک اپیزمنٹ کا ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوا اور اس سے یقیناً ایک بہت برا میسج گیا۔ لیکن اچھی بات ہے کہ اگر کورٹ جو ہے انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور اگر وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں، لیکن کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک کنفلکٹنگ میسج جو حکومت پی ٹی آئی کی بزدار صاحب کی لیڈرشپ بہت اہل، بہت ایفیکٹو، بہت ساؤنڈ ان کی جو لیڈرشپ میں جو ساہیوال کیس کے جو دھجیاں بکھیڑی ہیں انہوں نے، تو وہاں پر بھی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اور اس قسم کے کئی اور کیسز ہیں، ماڈل ٹاؤن بھی آپ لے لیں تو بہت ویگنس ہے مختلف کیسز میں، جیسے اگین جوڈیشری جو ہے، راؤ انوار کے کیس میں بھی ہم یہی کہیں گے وداؤٹ اینی فیئر اور دس تھنگ کہ اس کو بھی امپلیکیٹ اسی سختی سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کرے جیسے ایشوز جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں، تو یہ ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ چیمہ صاحب، یہ جو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ جو لوگ فتوے جاری کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگی کو خطرات سے دوچار کر دیتے ہیں، ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ یا پاکستان پینل کوڈ کے تحت مقدمات درج ہونے چاہیے، حکومت عمل درآمد کرے گی اس پہ؟ کرنا چاہیے جی، سپریم کورٹ کی بڑی واضح ڈائریکشن ہے، اور جس طرح ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے ابھی کہا ہے وہ میں فلی انڈورس کرتا ہوں، بیکاز آئی پرسنلی بلیو کہ شی از اے ویری وہ سنجیدہ قسم کے جو چند پارلیمنٹیرینز ہیں، شی از ون آف دیم۔ اور یہ چاہے راؤ انوار کا کیس ہو، چاہے کسی کا بھی کیس ہو جی، اینی باڈی ہو از انوالوڈ ان کرمنل ایکٹیویٹی، اینڈ شی ویری رائٹلی سیڈ کہ ثانیہ ساہیوال کو بھی مس ہینڈل کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن کی تو خیر وہ تو ایک ریکارڈ ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ ثانیہ ساہیوال کو انہوں نے کہا بزدار صاحب نے، جس نے بھی کیا جی بزدار صاحب نے کیا، پنجاب پولیس نے کیا، جس نے بھی کیا،
دیکھیں نا کسی کی سپورٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی غلط یا صحیح پالیسیوں کو آپ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، لیکن ایک دیکھیں نا اب یہ ساری چیزیں ڈیبیٹیبل، اس کے اوپر یہ آ گیا ڈیسیژن سپریم کورٹ کا، اب وہ ڈیبیٹ ختم ہو جانی ہے. ناؤ دس ڈیسیژن از ٹو بی ڈسکسڈ. بالکل ٹھیک ہے کہ جی یہ فیصلہ آ گیا ہے، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کیسے امپلیمنٹ ہوگا نہیں ہوگا وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے اوپر ہوگا. اگر تو گورنمنٹ نے منوان اس کو امپلیمنٹ کیا اس کو مطلب شاباش ملے گی، نہ کیا تو نیچرلی وہ انڈر ڈسکشن آئے گا. عامر ڈوگر صاحب، میں سمجھتا ہوں جی بڑا کمپریہنسو ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا، اسپیشلی جو انہوں نے 12 مئی 2007 کا حوالہ دیا ہے. اگر 12 مئی 2007 کو جس طرح کراچی کی سڑکوں میں بے گناہ شہریوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، وہ سارا دن ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا. اگر اس وقت اور اس دن عمران خان صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے یہ سب حکومت کروا رہی ہے. جی اگر ان عناصر کے خلاف اسی وقت اسٹیٹ حرکت میں آتی، قانون حرکت میں آتا، تو شاید اس کے بعد یہ دھرنے اور اس طرح کے معاملات کی نوبت نہ آتی. وہ تو یوں لگ رہا تھا فیض آباد اور اس کے بعد بھی کہ جیسے ان لوگوں نے چند شرپسند عناصر نے پوری ریاست کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کے مال جان کاروبار کی حفاظت کرنا. اور جس طرح انہوں نے لوگوں کی املاک کو جلایا، جس طرح گاڑیوں کو توڑا، ڈاکٹر صاحب ایک ویسے میں مثال نہیں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، اس کی ابتدا میں ہی پیرا نمبر 4 جو ہے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ان کو ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے جو رپورٹ دی سپریم کورٹ میں پیش کی، تو بتایا کہ یہ جو ٹی ایل پی والے تھے ان کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس میں شیخ رشید صاحب بھی شامل تھے، اعجاز الحق صاحب بھی شامل تھے، اور پی ٹی آئی کا جو علماء ونگ ہے وہ بھی سپورٹ کر رہا تھا، اور پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما شیخ حمید صاحب بھی سپورٹ کر رہے تھے. ویسے ہی میں نے کہا نہیں، ویری انفارچونیٹ ہے جی. لیکن اب کم از کم اس فیصلے کے بعد ATC کورٹس کو بھی ڈائریکشن مل جائے گی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ایک بڑا ڈاکومنٹ بنے گا فیوچر کے لیے. بہت بڑی سپورٹ مل گئی ہے، اور جو مقدمات ان کے زیر سماعت ہیں میں سمجھتا ہوں اب قانون کے مطابق ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. جاوید لطیف صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے یہ فتوے جاری کیے تھے، کفر کے فتوے لگائے اور لوگوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالا، ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ اور کرمنل کوڈ کے تحت مقدمات درج ہونے چاہیے. آپ اس کی حمایت کریں گے کیونکہ اس وقت آپ کی حکومت تھی؟ میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں، مگر ایک اگر مجھے اجازت دے دیں 1 منٹ کے لیے، تو پیچھے جو بات ہوئی تھی نا، میں اس کے دو لفظ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ صاحب وہ پھر دوبارہ پرانی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اتنا اہم ہے، جو انہوں نے آپ کی حکومت تھی، آپ کہتے تھے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سازش کو بے نقاب کر رہا ہے. سپریم کورٹ سازشی عناصر کو سزا دینے کی بات کر رہا ہے، آپ پھر عثمان بزدار کے پیچھے جا رہے ہیں. اچھا میری نہیں ان کا عثمان بزدار ایشو نہیں ہے، اگر آپ ان کا پرویز علیہ ایشو ہے. چھوٹی سی بات کر لیں، ایشو پرویز علیہ ہے. چلیں چھوٹی سی بات کر لیں میاں صاحب، سن لینا، چھوٹی سی بات اگر اجازت دیں تو. جی پلیز. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بات کر رہے ہیں نا طارق بشیر چیمہ صاحب پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، تو میں یہ کہوں گا کہ پرویز الہی آج علیم خان کا کیس سامنے رکھ کے پرویز الہی ہوں، زبیدہ جلال ہوں، زلفی بخاری ہوں، ترین صاحب ہوں، خٹک صاحب ہوں، یا دیگر اس طرح کے کوئی اور، کیا سب کو گرفتار کیا جائے گا؟ اب آ جائیں جو آپ نے بات کی ہے، میاں جمال شریف دا لے لو، خواجہ آصف دا لے لو، وہ تے گرفتار نے پائی جی، وہ تے اگے گرفتار جے، پھر علیم خان پھر اور کوئی اور طرح گرفتار کرنا جے تو بھی دس دیو. اچھا اب میں یہ اب آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا اس میں جو کچھ آپ نے پڑھ کر سنایا اور جو کچھ ابھی آپ نے پڑھ کے نہیں سنایا، گزارش اتنی ہے یہ وہی باتیں ہیں جو اس فیصلے میں آئیں، اور آج جو کی حکومت وقت ہے وہ بھی وہی بات اور کام کر رہی ہے جو ہم ماضی میں کہتے رہے، مگر اس کو ڈان لیکس کہہ دیا گیا، اس کو کچھ اور نام دے دیا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے پڑھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یا باقی جو لوگ تھے اس کو سپورٹ کرتے رہے، میں یہ کہوں گا کہ دینی جماعتوں اپنی حکومتیں بنانے اور گرانے میں استعمال کرنا اور ان کو سیاسی مقاصد کے، ہاں جو دینی جماعت سیاسی کام کرتی ہے، الیکشن میں حصہ لیتی ہے، لوگ ان کو ووٹ دیں، وہ منتخب ہوں نہ ہوں، وہ ایک الگ ایشو ہے، مگر کسی جماعت کو راتوں رات بنا دینا، جس طرح NA 120 کا الیکشن تھا،
جس طرح جیسے ماضی IGI میں بن گئی دوسرے تھی، واقعات ہوئے، جس جیسے طرح IGI بن گئی تھی راتوں یس رات۔ بالکل میں کہتا ہوں، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اور اس وقت IGI کی شکل تھی، نام تھا، آج کچھ شکلیں اور تھیں، نام آج کچھ اور تھے. میں کہتا ہوں کہ آزادانہ طور پر اگر تمام ادارے کام کریں گے اور ووٹرز کو آزادانہ طور پر آپ اپنے لوگوں کو منتخب کرنے دیں گے تو یہ مسائل 90% ختم ہو جائیں گے اور کسی کو یہ شکایت نہیں رہ جائے گی، بلکہ ادارے مضبوط ہوں گے، ریاست مضبوط ہوگی. مگر بدقسمتی یہ ہے ایک تجربے کے بعد ہم دوسرا تجربہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی میں استعمال ہوتا ہوں، کبھی طارق بشیر چیمہ صاحب ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کا کوئی ہو جاتا ہے.